ڈال دیتا ہے۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی ما کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل۔ ہم ہدایت الصرف پڑھ رہے تھے، تقریباً اس کے 8 اسباق ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ معرب کسے کہتے ہیں اور مبنی کسے کہتے ہیں، یعنی کلمے کے آخر کے بدلنے یا نہ بدلنے کے اعتبار سے کلمے کی 2 قسم کی جاتی ہے، ایک ہے معرب، ایک ہے مبنی۔ معرب کسے کہتے ہیں؟ معرب اس کلمے کو کہتے ہیں جس کا آخر عوامل کے مختلف ہونے کی وجہ سے بدل جائے، یعنی مختلف عمل کرنے والے عاملوں کے آنے کی وجہ سے جس کا آخر بدل جائے اسے معرب کہتے ہیں، اور مختلف عمل کرنے والے عاملوں کے آنے کی وجہ سے جس کلمے کا آخر نہ بدلے اسے مبنی کہتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل 9واں سبق پڑھیں گے، اس میں معرب اور مبنی کا اعراب پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں 9واں سبق، معرب و مبنی کے اعراب۔ سب سے پہلے معرب کے اعراب بیان کر رہے ہیں کہ معرب پر کون کون سے اعراب آتے ہیں۔ معرب کے اعراب، اس پر 4 طرح کے اعراب جاری ہوتے ہیں۔ نمبر 1 رفع، نمبر 2 نصب، نمبر 3 جر، نمبر 4 جزم۔ ہر ایک کی علامت، یعنی رفع کی علامت کیا ہے، نصب کی علامت کیا ہے، جر کی علامت کیا ہے اور جزم کی علامت کیا ہے لکھی ہوئی ہے، اسے دیکھ لیں۔ جس کلمے پر رفع ہو اسے مرفوع، جس پر نصب ہو اسے منصوب، جس پر جر ہو اسے مجرور، اور جس پر جزم ہو اسے مجزوم کہا جاتا ہے۔ جس کلمے پر اگر رفع ہے تو اسے مرفوع کہیں گے، جس پر نصب ہے اسے منصوب کہیں گے، جس پر جر ہے اسے مجرور کہیں گے، اور جس پر جزم ہے اسے مجزوم کہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ نوٹ: جر کا استعمال اسماء اور جزم کا افعال کے ساتھ خاص ہے، یعنی جر جو ہے یہ اسماء میں ہی آتا ہے، افعال میں کبھی جر نہیں آتا۔ اسی طرح جزم کا استعمال افعال میں ہوتا ہے، کوئی اسم مجزوم نہیں ہوتا، کسی اسم پر جزم نہیں آتا۔ رفع، نصب اور جر کی جو علامت لکھی ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ 2 پیش، 2 زبر اور 2 زیر بھی ان میں آ جائیں گے۔ اس میں بس ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش لکھا ہوا ہے نا، تو اس کے ساتھ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو بھی رفع، نصب، جر وغیرہ کہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ مبنی کے اعراب، اب مبنی کے اعراب بیان کر رہے ہیں کہ مبنی کے کتنے اعراب ہیں اور کیا کیا۔ اس پر بھی 4 طرح کے اعراب جاری ہوتے ہیں، یعنی مبنی پر بھی معرب کی طرح 4 طرح کے اعراب جاری ہوتے ہیں۔ جس طرح معرب پر 4 طرح کے اعراب آتے تھے، اسی طرح مبنی پر بھی 4 طرح کے اعراب آتے ہیں۔ نمبر 1 ضم، نمبر 2 فتح، نمبر 3 کسر، نمبر 4 سکون۔ یہ مبنی کے اعراب ہے، یعنی اعراب کا نام ہے۔ مبنی کے اعراب کو کیا کہا جاتا ہے؟ ضم کہا جاتا ہے، فتح کہا جاتا ہے۔ اگر مبنی پر کہیں پہ پیش ہو تو ہم کیا کہیں گے کہ اس پر ضم ہے، اسے رفع نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے ضم ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر زبر ہو تو اسے کہیں گے کہ یہاں پہ فتح ہے، اور کسرہ ہو تو اسے کہیں گے یہاں کسر ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ یہ مبنی کے اعراب کا نام ہے۔ یہاں پہ وہی مبنی کے اعراب سے مراد ان کا نام ہے، نہ کہ اعراب بیان کرنا ہے کہ ان پر کون کون سے اعراب آتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جس کلمے پر ضم ہو اسے مبنی بر ضم، جس پر فتح ہو اسے مبنی بر فتح، جس پر کسر ہو اسے مبنی بر کسر، اور جس پر سکون ہو اسے مبنی بر سکون کہا جاتا ہے۔ جس کلمے پر اگر ضم ہو تو اسے مبنی بر ضم کہیں گے، اسے مضموم نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ مبنی بر ضم، اور جس پر فتح ہو اسے مبنی بر فتح، جس پر کسر ہو اسے مبنی بر کسر، جس پر سکون ہو اسے مبنی بر سکون کہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے مشترکہ اعراب بیان کر رہے ہیں، یعنی
وہ اعراب بیان کر رہے ہیں جو مبنی اور معرب دونوں پر آتے ہیں، معرب پر بھی آتے ہیں، مبنی پر بھی آتے ہیں۔ معرب و مبنی کے مشترکہ اعراب کی تعداد بھی 4 ہے، یعنی وہ اعراب جو معرب اور مبنی دونوں پر آتے ہیں وہ بھی 4 ہیں۔ نمبر 1 ضمہ، نمبر 2 فتحہ، نمبر 3 کسرہ، نمبر 4 سکون۔ دیکھیں مبنی پر جو اعراب آتے ہیں اس میں کیا ہے؟ ضم، فتح، کسر، لیکن جو مشترکہ اعراب ہیں اس میں کیا ہے؟ ضمہ، فتحہ، کسرہ، بس آخر میں ہا بڑھا دینا ہے۔ ضم کے آخر میں ہا بڑھائیں گے تو یہ مشترکہ اعراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح فتح جو کہ مبنی کا اعراب ہے اس کے آخر میں ہا بڑھا دیں گے تو یہ مشترکہ اعراب ہو جائے گا، مشترکہ اعراب کا نام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ضم، فتح، ضمہ، فتحہ، کسرہ اور سکون یہ مشترکہ اعراب ہیں۔ جس کلمے پر ضمہ ہو اسے مضموم کہتے ہیں، جس پر فتحہ ہو اسے مفتوح، اور جس پر کسرہ ہو اسے مکسور، اور جس پر سکون ہو اسے ساکن کہا جاتا ہے۔ مبنی میں کیا تھا کہ جس پر ضم ہوتا تھا اسے مبنی بر ضم کہتے تھے، جس پر فتح ہوتا تھا اسے مبنی بر فتح کہتے تھے، اور جس پر کسر ہوتا تھا اسے مبنی بر کسر کہتے تھے۔ لیکن یہاں پہ جب ضم کے آخر میں ہاں لگایا گیا، یعنی جب اسے مبنی کے اعراب سے مشترکہ اعراب میں لایا گیا تو جس کلمے پر یہ اعراب ہوگا اس کا نام کیا ہوگا؟ مضموم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مفتوح، مکسور اور ساکن ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ عز و جل اسی طرح کی علمی ویڈیوز آتی رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔